الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے آپ کی اور ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ان تمام اوصاف کو، خوبیوں کو بیان کیا جس کو انسان اپنا لے، اور ان تمام برائیوں کو بھی بیان فرمایا کہ جس سے انسان دور رہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں، 3 انسان ایسے ہیں، 3 آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبوب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، 3 لوگوں سے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ 3 انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے۔ پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، وہ کون ہے؟ وہ انسان جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے۔ چپکے سے صدقہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، ایک شخص آیا سائل بن کر کے، سوال کرنے والا۔ مجمع میں بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے والے نے آیا اور اس نے رشتہ داری اور قرابت کو واسطہ نہیں دیا کہ میں فلاں کا رشتہ دار میں یہ لگتا ہوں، وہ لگتا ہوں، کچھ نہیں۔ آنے والا آیا اور سوال کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کے کہ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ مجمع میں کوئی انسان اس کی بات کو سن نہیں رہا ہے، بلکہ ہر ایک سن کر کے بھی انسنی ہو جا رہا ہے، کوئی کام بھی نہیں لگا رہا ہے۔ انہی مجمع میں سے ایک شخص سے اٹھا، چپکے سے گیا، جا کر کے اسے امداد کیا، اس کا تعاون کیا، اس کی ضرورت کو پوری کر دی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے چپکے سے صدقہ کیا ہے۔ آج ہم اور آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، اگر کوئی انسان 1 کلو راشن بھی دیتا ہے تو ساتھ میں کھڑے ہو کر کے فوٹو بھی کھنچاتا ہے، اور پھر وہ ساتھ میں کھڑے ہو کر کے سیلفی بھی لیتا ہے، اور واٹس ایپ میں ڈالتا ہے، فیس بک پہ ڈالتا ہے، یوٹیوب پہ ڈالتا ہے۔ جتنا اس نے دیا نہیں ہے
اس سے زیادہ اس انسان کو ذلیل کیا ہے۔ ماں اور بہن کو کھڑے کر کے فوٹو کھنچاتا ہے اور لوگوں کو دکھلاتا ہے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ طریقہ کس نے سکھلایا ہے؟ آمینہ کا لال کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آمینہ کا لال کا طریقہ یہ ہے، انسان کسی کا امداد بھی کر رہا ہے، کسی کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے تو اسے چپکے سے کرنا چاہیے، اسے دکھلانا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر جب ضرورت پڑ جائے دکھلانے کا، آپ دکھلا بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے، کوئی انسان فیس بک میں یا واٹس ایپ میں یا کسی اور ذریعے سے اس کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے، بہت زیادہ اس کو ماننے والا ہے، وہ انسان کسی کا تعاون کر رہا ہے اور وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں انسان کو ضرورت ہے، اگر آپ لوگ میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ بھیج دیں میں اس شخص کو مدد کر سکتا ہوں۔ تو آپ دکھلانے کے لیے کہ آپ نے جو پیسہ بھیجا ہے ہم نے ضرورت مندوں تک پہنچایا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ فوٹو کھنچائیں اور اگلا کو شیئر کریں کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوا ہے، آپ نے جو ہمیں دیا ہے وہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن بلا کسی وجہ کے دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے وہ کون ہے؟ جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے۔ دوسرا انسان کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہائی میں عبادت کرنے والا، چپکے سے عبادت کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قافلہ، سارا کا سارا قافلہ، تمام لشکر والے سفر کرتے ہوئے تھکان کی وجہ سے میٹھی نیند سو رہا ہے، لیکن ایک انسان انہی میں سے، قافلے والوں میں سے سفر کی حالت میں ہے، نیند اسے بھی آ رہی ہے لیکن اس نے نیند کو قربان کیا، اس نے تمام چیزوں کو قربان کر کے رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اپنا تعلق خدا سے جوڑتا ہے۔ فرمایا سرور دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بہترین بندہ ایسا آدمی ہے۔ اور تیسرا کون انسان ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لڑائی ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، آمنا سامنا کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف اسلام کا فوج ہے، دوسرے طرف کفار کا فوج ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تمام لوگ بھاگنے کے لیے تیار میں ہیں، اور لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اس میدان سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اور وہ لڑ رہا ہے، تنہا لڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ لڑ رہا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، میدان جہاد سے، میدان کارزار سے نہیں بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو محبوب فرماتا ہے۔ اس کا اندازہ وہ لوگ کریں گے جو میدان جہاد کیا ہو، جنہوں نے میدان کارزار میں شریک رہا ہو، اس نے جو ہے آپس میں لڑائی کی ہو کفار کے ساتھ، یہ ان کو سمجھ میں بات آئے گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے تنہا لڑنا۔ اگر یہ انسان لڑ رہا ہے، تنہے لڑ رہا ہے، اگر یہ شہادت پالے تب بھی کامیابی ہے، اگر یہ فتح حاصل کر لے تب بھی یہ کامیاب ہے۔ تو تین انسان جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے، ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا یہ ہے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، کیا ہمارے اندر وہ اوصاف ہے، وہ خوبیاں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں تو ہم اور آپ اس خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور تین انسان جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے نفرت فرماتے ہیں، اور ایسا انسان جو ہے وہ بیکار انسان ہے، اللہ رب العالمین اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ کون ہے تین انسان؟ پہلا انسان یہ ہے الشیخ الزانی، انسان بوڑھا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ زنا کرتا ہے،
زنا کوئی بھی کرے گناہ گناہ ہے، اگر جوان کرے تب بھی گناہ ہے، بوڑھا انسان کرے تو اور زیادہ گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اب تمہارا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، تم چلتے ہو تو گرتے ہو، تم جب بولتے ہو تو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہاری زبان بھی لڑکھڑاتی ہے۔ گناہ کرنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ تم قبر کے قریب پہنچ گئے ہو۔ حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا تعلق مسجد سے جڑ جاتا، تمہارا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جاتا، تمہارا تعلق جو ہے نمازوں سے جڑ جاتا، تمہارا تعلق جو ہے علماء کرام سے جڑ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بوڑھا ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کو غلط استعمال کرتا ہے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، نوجوان تو نوجوان ہے، بڑھاپے کی عمر کے پہنچنے والے بھی اس گناہ کے اندر جو ہے نظر آتے ہیں۔ انہیں نہ اللہ سے ڈر ہے، نہ انہیں سرور دو عالم سے ڈر ہے، نہ انہیں قبر سے ڈر ہے، نہ اسے جہنم سے ڈر ہے، اسے کنہی چیزوں سے ڈر نہیں ہے، بس انہیں اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو۔ قرآن کریم کا جملہ آپ سنیے، پارہ نمبر 5 میں اللہ نے اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، وہ تمام کام جو زنا کرنے کے آپ کو قریب لے جائے، آپ کو وہ تمام کام نہیں کرنے ہیں۔ زنا بدنظری سے شروع ہو کر کے بدنظری سے شروع ہوتا ہے اور پائے تکمیل زنا تک ہوتا ہے۔ قرآن نے منع فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، یہ راستہ برا راستہ ہے۔ وساء سبیلا، برے راستے کی تلاش کرتے ہو، اچھے راستے کی تلاش کرو، ایسا راستہ تلاش کرو جس راستے پر انبیاء نے چلا ہے، ایسا راستہ تلاش کرو جس راستے پر علماء نے چلا ہے، ایسا راستہ تلاش کرو جن راستوں پر جو ہے بزرگان دین نے چلا ہو۔ تم برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف کیوں چلتے ہو؟ تو ایسا انسان بوڑھا ہے اور زنا کار ہے، زنا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو ان گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا انسان جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے، وہ کون انسان ہے؟ وہ انسان یہ ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، لیکن متکبر ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ایک انسان تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کا کپڑا نہیں ہے، اگر ہے تو تھوڑا بہت ہے، لیکن پھر بھی وہ متکبر بنتا ہے، وہ اترا کر کے چلتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا سرور دو عالم نے، جناب رسول اللہ نے، فقیر آدمی اگر وہ متکبر ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، تکبر کرنے کے اسباب کیا ہے؟ دولت ہے، شہرت ہے، اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ شہرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خامو خواہ کا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ تکبر کر کے چلتا ہے، اترا کر کے چلتا ہے، مستی مار کر کے چلتا ہے۔ فرمایا رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا انسان اللہ کی نگاہوں میں پسند نہیں ہے، ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، ایٹیٹیوڈ ہوگا اگر کسی انسان کے اندر، فرمایا رحمت عالم نے وہ انسان جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ پھر کسی سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک انسان ہے، اچھا
کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا چپل پہنتا ہے، کیا ایسا انسان بھی تکبر کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے انسان اچھا کپڑا پہنے، تکبر یہ نہیں ہے انسان عالیشان مکان بنائے، بلکہ تکبر یہ ہے، متکبر انسان یہ ہے حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تکبر یہ ہے۔ ہم اور آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، اگر ہم اور آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں، اگر بائک پر گھومتے ہیں، تو ہم اور آپ اللہ کی نعمت سمجھ کر کے نہیں، ہم دوسرے کو دکھلانے کے لیے، دوسرے کو کمزور سمجھنے کے لیے، دوسرے کو جو ہے سامنے اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے ہاتھ میں موبائل ہے اور گاڑی پر گھومتے ہیں کہ دیکھو مجھ جیسا کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ یہ تکبر کس چیز کا ہے؟ یہ متکبر تمہیں کس چیز نے بنایا ہے؟ تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو؟ تم غور نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک جو ہے ناپاک قطرہ ہے، منی کا قطرہ ہے، اگر جسم پر لگ جائے تو اسے دھوئے بغیر چین نہیں ہے، اگر بدن پر لگ جائے تو بغیر دھوئے سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو، پھر تم تکبر کرتا ہے، پھر تم اترا کر کے چلتا ہے، پھر تم مستی مار کر کے چلتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کر لے کبھی انسان متکبر نہیں بن سکتا ہے۔ اسی بات کو سورہ طارق کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان دیکھتا نہیں ہے، انسان غور نہیں کرتا ہے، ارے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ جو ہے وہ چیز ہے جو انسان کے پسلی اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، وہ ناپاک قطرہ ہے، وہ اس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر غور کر لے تو کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ تو جو انسان فقیر ہو، غریب ہو، تکبر کرے، متکبر کرے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الغنی المظلوم، مالدار ہے لیکن وہ ظلم کرتا ہے۔ ایک انسان ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، وہ مالدار ہے، اس کا شمار مالداروں میں ہوتا ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زمین ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، ارے اپنا راستہ بند کر دیتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا ہے، آئے دن پڑوسیوں کو ناک میں دم کر رکھا ہے، پانی لینے کے لیے نہیں دیتا ہے، یعنی وہ پریشان کیا ہوا ہے۔ تو وہ انسان مالدار ہے اور ظلم کرتا ہے۔ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناپسند فرماتا ہے، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین نہیں بن سکتا ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ آمینہ کا لال کا ہے، یہ جملہ حسنین کریمین کا نانا جان کا ہے، یہ جملہ حضرت فاطمہ کے ابا جان کا ہے، یہ جملہ حضرت عائشہ خدیجہ کا شوہر کا ہے، یہ جملہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی غنی کے آقا کا یہ جملہ ہے کہ جو انسان مالدار ہو اور بھی کسی انسان پر ظلم کرے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کے نزدیک پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے۔ آپ ہزاروں سجدہ کر لے، آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر کے سبحان اللہ گھومتے رہیے، اپنے ماتھے پر، پیشانی پر سجدوں کے نشان پڑ جائے، لیکن اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ پسندیدہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ اعمال ہے جنہیں اللہ کے نبی نے اچھی صفت کو بیان فرمایا ہے، اگر وہ اعمال ہمارے اندر ہے تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ اعمال ہمارے اندر ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، سرور دو عالم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو ہم اور آپ چھوڑ دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت فرماتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کسی انسان سے محبت فرماتا ہے، جو انسان اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے، حضرت جبرائیل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ سے میں محبت فرماتا ہوں، تم بھی محبت فرما۔ حضرت جبرائیل بھی محبت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اعلان کرتے ہیں، اے آسمان والو سن لو، کان کھول کر سن لو کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، میں بھی محبت فرماتا ہوں، تمام آسمان والو تم بھی اس سے محبت فرماؤ۔ پھر اس انسان کی مقبولیت زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے، جس محلے سے گزرتا ہے، جس سڑک کے پاس سے گزرتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وجہ کس نے ڈالی ہے؟ وجہ اللہ رب العالمین نے دل میں بات ڈالی ہے کہ یہ انسان میرے نزدیک محبوب ترین ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا کی محبت سے بچا لیتے ہیں، اس انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ فرمایا جس طریقے سے ایک آدمی بیمار ہے، بیمار آدمی کو بیماری کے بڑھ جانے کے خوف سے پانی نہیں دیتے ہیں، پانی اسے نہیں پلاتے ہیں کہ کہیں بیماری بڑھ نہ جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے محبت کے دل میں نہیں ڈالتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ 3 انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، 3 انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ وہ 3 انسان کون ہے؟ وہ 3 انسان کون ہے؟ 6 صفات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان خوبیوں کو، جن خوبیوں کو پیغمبر نے فرمایا ہے، وہ خوبیاں ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آج ہی سے کوشش کر لے، پختہ ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے کہ انشاءاللہ ان 3 صفات کو جس کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اپنائیں گے، اور ان 3 صفات کو جس کو پیغمبر نے منع فرمایا ہے اسے ہم اور آپ اپنانے گے نہیں بلکہ اسے اپنے دل سے دور رکھیں گے، اسے اپنے دل سے ہٹا کر کے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام اعمال کو جو اعمال پاکیزہ اور اچھے ہیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اعمال کو جو اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے اللہ ہماری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔